السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بول انمول میں آپ کا سواگت ہے۔ یوم الجمعۃ سید الایام، آپ لوگوں نے خطبوں میں بارہا سنا ہوگا۔ ہر جمعے میں یہ سب خطبے کی ٹائم امام صاحب پڑھتے ہیں کہ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے، افضل ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ یوم الجمعہ یعنی یوم دن جمعہ، یوم الجمعہ سید الایام، سید بولتے ہیں سردار کو۔ یوم الجمعہ سید الایام یعنی جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہم اور آپ جمعے کے دن کی فضیلت نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اور اس کو عام دنوں کی طرح گنوا دیتے ہیں۔ کئی جگہ تو آیا ہے کہ جمعہ کے دن عید کے دن کے برابر ہوتا ہے۔ اکثر ہم دو عیدیں جانتے ہیں، رمضان عید، بقرہ عید۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن۔ جب ہم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس دن کو عید کہہ سکتے ہیں ہم۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن۔ یہ جمعہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، جمعہ بھی عید کے جیسا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن کی کچھ سنتیں ہیں، وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ جمعے کے دن سب سے پہلا کام جو ہے مسواک کرنا چاہیے اور غسل کرنا چاہیے۔ دوستوں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہائے دھوئے ہیں، لوگ صاف ہیں، جمعرات کو نہائے تھے، بیچارے کل کو نہائے تھے، کپڑا صفا ہے، جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ کپڑے صفے ہیں، آپ پاک صاف ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ دوستوں، ہاتھ کے ناخن کاٹنے چاہیے۔ اگر آپ چہرہ رکھے ہوئے ہیں تو چہرے کی مرمت کرنی چاہیے، یعنی اس کے خط وغیرہ بنانے چاہیے۔ آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے، اور جمعے کے دن مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جمعے میں مسجد تک بہت سے لوگ، قریب مسجد ہوتی ہے، اس کے باوجود وہیکل سے جاتے ہیں، بائک سے جاتے ہیں۔ اگر 5 منٹ کا ڈسٹینس واکنگ ہے، 5 منٹ کا واکنگ ڈسٹینس ہے، 5 منٹ کی دوری پہ ہے، 10 منٹ کی دوری پہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، ٹائم ہے، پیدل جانا چاہیے تاکہ ہمیں سنت کا ثواب مل جائے۔ اگر دور ہے، ٹائم نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور مسجد دور بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم وہیکل سے جاتے ہیں۔ تو وہیکل سے نہ جائیں، پیدل جائیں تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور مسجد میں سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں۔ اکثر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے تو ارے بولتے ہیں ابھی تو 1:30 بجے کا جماعت کا ٹائم ہے، ابھی تو 1 بجے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستوں۔ جمعہ پڑھنے، اور ویسے بھی ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھنے جاتے نہیں، ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں، تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں تو بڑے خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مسجد میں پہلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اور بھی فائدہ ہے۔ مسجد میں سب سے پہلے جمعے کی نماز کی نیت سے جو شخص مسجد میں جاتا ہے، اور اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے، 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ہماری اوقات ہی نہیں ہم 1 اونٹ صدقہ کر سکتے۔ آج اونٹ کی قیمت دیکھنے جائیں گے تو لاکھوں روپے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب دینے کا کتنا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے، پر ہم لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جانے والے شخص کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جاتا ہے 1 بکری صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جاتا ہے 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جاتا ہے 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو دوستوں، کم سے کم ہم اونٹ کا ثواب نہیں، بکری کا ثواب نہیں، مرغوں کا ثواب نہیں، تو 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب تو لے سکتے۔ اتنی پہلے تو مسجد میں جائیں کہ کم سے کم 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔
ہم جب جاتے ہیں جب خطبہ کا وقت ایک دم قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہماری سنتیں ختم نہیں ہوتی اور خطبہ چالو ہو جاتا ہے پھر ہم جلدی جلدی سنت پڑھ کے خطبے میں بیٹھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو. جمعے کے دن جلدی جانا چاہیے. یوں تو آخری صف کے نمازی میں بھی ہوتی ہے خدا کی رحمت. یوں تو آخری صف کے نمازی پہ بھی ہوتی ہے خدا کی رحمت مگر صف اول میں بیٹھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. مگر صف اول میں بیٹھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو لہذا مسجد میں پہلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ ہم لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے تو ہمیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ بڑے بوڑھے آتے ہیں بعد میں آتے ہیں. بڑے بوڑھے جوان ہم لوگ بھی سب ایسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہیں بیچ میں جگہ اگر دکھائی دیتی ہے تو 4-5 لوگوں کو سر کو پھان کے کندھے کو پھلانگ کر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کرنا مشہور ہے, غلط ہے, یہ بے ادبی ہے. ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے. ایسا نہ کیا جائے. مسجد میں جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ملے وہیں بیٹھنا چاہیے. سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ کہف جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والا انسان کو ایمان پہ خاتمہ ہوگا, یہ گارنٹی ہے, اور دجال کے فتنہ سے وہ محفوظ رہے گا. سورہ کہف دوستوں تقریباً 8 یا 9 صفحے کی ہے, زیادہ ہے تو پڑھنا پا رہا ہے. اگر پوری سورہ کہف نہ پڑھ سکے آپ کم سے کم سورہ کہف کے آخری 10 آیت پڑھنی چاہیے. اس کا فائدہ, اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ دجال کے فتنہ سے ہم محفوظ رہیں گے. یہ نہیں کہ ہم سوچتے ہیں دجال کے عمل کو اب آئے گا ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, ایسا نہیں ہے. دجال کا فتنہ آج بھی ہے. آج آپ دیکھ لیجیے آپ حق پہ کون ہے نا حق پہ کون ہے پتہ نہیں چلتا. ہم کو کوئی بھی لمبی داڑھی رکھ کے لمبی ٹوپی لگا کے چشمہ لگا کے بڑھیا صافہ جبہ پہن کر ایک الگ سے حدیث بتانا شروع کر دیتا ہے. تو جب ہم سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں کوئی بہکا نہیں سکے گا. ہمیں آٹومیٹک پتہ چلے گا یار نہیں یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے. آج بھی بہت سارے فتنے ہوتے ہیں بھائی. کئی بار تو ایسے فتنے اٹھ جاتے ہیں کہ علماء حضرات بھی آپس میں بحث و مباحثت میں آ جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو فتنہ ہر دور میں رہتا ہے. فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے, خوشبو وغیرہ لگانا چاہیے, امامہ باندھنا چاہیے اور اچھے لباس پہننا چاہیے. جمعے کے دن ہم ایسا کرتے ہیں نہائے دھو جو کپڑا ملا بس صفا ہے دھو جائے پہنے بھاگے, ایسا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن خاص کر کے کرتا پائجامہ ہی پہنتے ہیں. کرتا پائجامہ ہے اگر آپ کے پاس تو اچھا ہے تو پہننا چاہیے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کپڑا دوستو ایسا ہونا چاہیے جس سے سطر کھلا نہ ہو, سطر بند ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی لباس ہو, کرتا پائجامہ ہو, پینٹ شرٹ ہو, کوٹ پینٹ ہو, کوئی بھی لباس آپ پہن کر جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں, لیکن لباس اچھا ہونا چاہیے. جمعے کے دن وہ لباس پہنے جو اچھا لگے, خود کو اچھا لگے. یوں نہیں کہ آپ کو کرتا پائجامہ ایک آپ نے خرید لیا, آپ 10 سال سے وہی پہن رہے ہیں, جیب پھٹ گئی ہے, بٹن پھٹ گئی ہے, گندا ہے, میلا کچیلا پڑا ہے, لیکن نہیں جمعہ کرتا ہی پہننا ہے. ایسا نہیں ہے دوستو. جمعے کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے. اگر آپ کا کرتا پائجامہ اچھا نہیں ہے, گندا ہے, آپ اس کو مت پہنے. کرتا پائجامہ کی جگہ پینٹ شرٹ ہی پہننا چاہیے, لیکن وہ صاف ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. میں کرتا پائجامہ پہننے کی مخالفت نہیں کرتا دوستو. آپ کرتا پائجامہ اگر اچھا ہے تو پہنیے. تو جمعے کے دن اچھا لباس پہننا یہ بھی سنت ہے. درود پاک کی کثرت کرنا, درود پاک جمعے کے دن پڑھنا چاہیے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک اگر پڑھا جائے تو کثرت میں شمار ہوتا ہے. کثرت کی کوئی شمار نہیں ہے, 1000 500 2000 ایسا کچھ نہیں ہے. جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. کم سے کم 300 مرتبہ اگر درود پاک پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. تو اور 300 بار درود پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اذان کے فوراً بعد ہم مسجد میں جائیں اور سنت پڑھنے کے بعد خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم 300 مرتبہ درود پاک
آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعد میں آتے ہیں خطبہ چالو ہو جاتا ہے اور پھر ہم پھٹافٹ سنتے سنت بھی پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ خطبہ سننا فرض ہے۔ خطبہ جمعے کے دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خطبہ غور سے سننا چاہیے، اور خطبے کے وقت آپ سنت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خطبے کے وقت حرکت نہیں کرنی چاہیے، آپ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح سکون کے ساتھ جمعے کے دن بیٹھنا چاہیے نماز میں، جس طرح آپ نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح خطبہ اسی ٹائم بیٹھنا چاہیے اور بہت باغور سننا چاہیے۔ خطبہ کی طرح بہت سے لوگ دیکھا ہاتھ میں انگلیاں پہنے ہوئے تو گھماتے رہتے ہیں، کہیں اپنی بٹن چیک کرتے ہیں، کالر سے دلاتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں اس کو گھماتے رہتے ہیں، کالر سے دلاتے رہتے ہیں، یعنی کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، حرکتیں کرنا مکروہ ہے۔ خطبے کے ٹائم بہت غور سے سننا چاہیے، اور امام سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ جب جمعہ ختم ہو جائے تو امام سے، کسی بھی عالم سے مصافحہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی فضیلت ہے۔ کہنے میں جو بھی غلطیاں ہوں گے سے معاف کیجیے گا، آپ کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ لوگوں کو پڑھنے کی اور سننے کی صلاحیت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔